بسم اللہ الرحمن الرحیم. وائس آف کرائم میں میں ہوں آپ کا میزبان شکیل اقرار. آج ہم پھر بات کریں گے اسلام آباد میں قبضہ مافیا کے بڑھتے ہوئے جو ان کے حرکتیں ہیں, ان کے اقدامات ہیں, اور متاثرین کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. اور خاص طور پہ اسلام آباد کو سب سے بڑا جو اسکینڈل ہے وہ ہے غوری ٹاؤن, اور اس کے پیچھے جو اس کا کرتا دھرتا ہے چودھری عبدالرحمان. اس کے حوالے سے تو میں تھوڑا سا آپ بتا دوں کہ چودھری عبدالرحمان کے خلاف 2 سال قبل اسلام آباد کی انتظامیہ اور پولیس نے کچھ ایکشن کیا تھا, کارروائی کی تھی, اور 4 شیڈول میں اس کا نام ڈال کے چودھری عبدالرحمان کا اس کو نظر بند کیا جانا تھا, اور اس کا دفتر جو تھا غوری ٹاؤن کا وہ بھی سیل کیا. لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ سے اس کا ریلیف مل گیا, اس کا نام 4 شیڈول سے نکال دیا گیا. اس کے بعد جو ہے معاملات اس طرح چلتے رہے. جو دفتر تھا وہ بھی کھل گیا کچھ عرصے کے بعد, اور معاملات اسی طرح ہی جو کرپشن ہے, جو قبضے کے معاملات ہیں, وہ آگے بڑھتے رہے. اب غوری ٹاؤن کا اصل مسئلہ ہے کیا, وہاں پر فراڈ کس طرح ہو رہا ہے, کس طرح لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے, کس طرح اربوں روپے کے لین دین کس طرح ہو رہے ہیں, میں اس پہ آپ سے بات کروں گا. یہ باتیں جو آج میں کرنے جا رہا ہوں بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اصل اس کے حقائق کیا ہیں, اور اسلام آباد انتظامیہ اور CDA اور پولیس اور FIA اگر کارروائی کرنا چاہتی ہے تو وہ کس طرح کر سکتی ہے. ابھی کچھ معاملات چل رہے ہیں اسلام آباد پولیس میں بھی اور اسلام آباد انتظامیہ میں بھی, کہ دوبارہ سے کچھ لسٹیں بن رہی ہیں جس میں جو اسلام آباد کے جو قبضہ مافیا ہیں, جو اس میں ملوث ہیں, قبضے کراتے ہیں یا چھڑاتے ہیں, ان کے حوالے سے اسلام آباد کی انتظامیہ اور پولیس جو ہے وہ کوئی بڑی کارروائی کرنے جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم اب آپ کو بتاتے ہیں کہ چودھری عبدالرحمان اصل میں ہے کون, اور وہ غوری ٹاؤن کا معاملہ کیا ہے. غوری ٹاؤن کو CDA جو ہے وہ کئی سال قبل ہی غیر قانونی قرار دے چکی ہے, لیکن اس کے باوجود اندرون خانہ پلاٹوں کے اور پیسوں کا لین دین اس طرح جاری ہے. وہ کیوں جاری ہے اور وہ کس طرح چیزیں چل رہی ہیں آگے, اس پہ ہم بات کرتے ہیں. تو اصل میں غوری ٹاؤن ہے نہ کوئی کوآپریٹو سوسائٹی ہے, اور نہ ہی کسی رجسٹرڈ کمپنی کے ذریعے یہ غوری ٹاؤن چل رہا ہے. اور چودھری عبدالرحمان کا اگر نام لیا جائے تو وہ غوری ٹاؤن کے کسی لیگل اس میں فارمیٹ میں نہیں آتا, اس کی کوئی قانونی حیثیت نظر نہیں آتی ہے, لیکن اس کے باوجود وہ تمام چیزیں کیسے چلا رہا ہے اور کس طرح چلا رہا ہے, اور لوگوں کو کیسے بیوقوف بنا کے ان کو لوٹ رہا ہے. تو صورتحال اس طرح ہے کہ غوری ٹاؤن میں انہوں نے اپنے کچھ جو عام متاثرین ہیں جن کو پلاٹ بیچے گئے ہیں 5-10 مرلے کے کنال کے, تو وہ سینکڑوں, ایک اندازہ ہے کہ 2000 سے زائد ایسے لوگ ہوں گے, متاثرین ہوں گے, جن کو پلاٹ نہیں ملے, ان سے پیسے وہ پورے لے چکے ہیں. تو یہ ایک الگ معاملہ ہے, یہ اربوں روپے کا الگ معاملہ ہے. وہ متاثرین آج بھی در بدر ہے کہ سالوں سے. اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو غوری ٹاؤن کی زمینوں کے ارد گرد جو ہے جدی مالکان ہیں, جدی پشتی مالکان ہیں, خاندان سے خاندان کی ٹرانسفر ان کی چل رہی ہے, ان کے نام پر ہے زمینیں, آگے چل رہے ہیں معاملات, ان کے ساتھ بھی ایک فراڈ ہے بہت بڑا کیا گیا ہے, اور چل رہا ہے فراڈ, کئی سالوں سے چل رہا ہے. اس میں بھی اسی چودھری عبدالرحمان نے کچھ اس طرح کیا ہوا کہ ان سے تھوڑا بہت کیش بیانہ دینے کے بعد ان سے زمین کا قبضہ لیا, ان سے اسٹامپ پیپر کیا, ایگریمنٹ کیا, اور پھر وہ اس زمینوں کی ڈیولپمنٹ کر کے وہ پلاٹ آگے بیچ دیے. لیکن مالکان کو چونکہ پیسے ٹرانسفر نہیں ہوئے, ان کی رقم ان کو ادا نہیں ہوئی, تو وہ ان کے ناموں سے وہ ٹرانسفر زمین کسی دوسرے کے نام پر جس نے خریدی ہے وہ ٹرانسفر نہیں ہوئی ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ اسلام آباد پولیس یا CDA یا سول انتظامیہ کوئی کارروائی کرتی ہے تو اس جگہ پر جاتی ہے, تو پھر اس کے لیے چودھری عبدالرحمان نے ایک اور ڈرامہ کیا ہوا ہے کہ اپنے چند لوگوں کو وہ جعلی الاٹمنٹ لیٹر جاری کرتا ہے, ان کے حوالے کرتا ہے, اور جب پولیس وہاں جاتی ہے یا سول انتظامیہ تو وہ لوگ دکھاتے ہیں کہ ہم اس کے مالک ہیں. تو معاملات چیزیں اس طرح آگے بکھرتے چلتی رہتی ہیں. تو وہ مالکان ایک تو متاثرین عام لوگ جنہوں نے پلاٹ لیے ہیں, ان کو پلاٹ نہیں ملے, پیسے دے چکے ہیں, ایک وہ اسکینڈل ہے. ایک وہ ہے جو جدی مالکان ہیں, ان کو بیانے دے کے ان سے پلاٹ لیے گئے, قبضے لیے گئے, آگے بیچ دیے گئے, آگے کئی لوگوں کو بیچ دیے گئے, اور وہ مالکان بھی آج رو رہے ہیں. وہ زمینیں ابھی تک وہ ٹرانسفر بھی نہیں ہو رہی ہیں. وہ اسی لیے نہیں ہو رہی کہ ان کو جو اصل مالکان ہیں, جدی مالکان, ان کو پیمنٹ نہیں ہوئی تو وہ پلاٹ ٹرانسفر نہیں کرا رہے. اب جنہوں نے خریدے ہیں, خریدار بھی رو رہا ہے, اور جو مالک ہے وہ بھی رو رہا ہے. پیسہ کہاں چلا گیا؟ غوری ٹاؤن چودھری عبدالرحمان کی تجوری میں. تو اس کے اوپر ہاتھ ڈالنا مشکل ہو رہا ہے. اس لیے اب اس میں ایک اور اسٹیپ آگے ہے, وہ بتاتا چلوں کہ اس میں جو الاٹمنٹ لیٹر ہے وہ غوری ٹاؤن کے دفتر میں بیٹھا ہوا 50,000 روپے تنخواہ لینے والا ایک ملازم, ایک مینیجر یا جنرل مینیجر وہ جاری کرتا ہے. اب وہ ایک ملازم ہے 50,000 کا یا 60,000 کا, تو اس کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ تو جب بھی کوئی ادارہ
पुलिस, सिविल इंतजामिया या कोई अदारा जब कार्रवाई करता है, कोई FIR होती है या कोई छापा पड़ता है, तो उसका हल भी इसी माफिया ने तलाश कर रखा है कि वो फौरी तौर पर उसका एडवांस में तैयार एक इस्तीफ़ा होता है उसी मैनेजर का, जो वो कानून नाफिज करने वाले अदारों के सामने या सिविल अदारों के सामने पेश कर देता है कि मैं तो ऑलरेडी इस अदारे से इस्तीफ़ा दे चुका हूँ, छोड़ चुका हूँ इस अदारे को, और मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो वो अपनी जान इस तरह बचा लेता है। फिर कुछ अर्से बाद दोबारा से वो उसी तरह अलाटमेंट लेटर जारी करता है, अपने काम भी कर रहा है। तो ये तरीक़ाकार है जो अब्दुर्रहमान और उसके साथ जो गिरद लोग हैं वो किस तरह लोगों को लूट रहे हैं। इसका हल, चूँकि मुकदमात भी हो चुके हैं, अभी चंद रोज़ पहले भी मुकदमात हुए, और उसने जो अब्दुर्रहमान ने यही किया कि जो मालकान थे उनको प्लाट देकर, प्लाटों की कीमत देकर अपनी जान छुड़ा ली और मुकदमात ख़त्म करा लिए। तो ये अगर वक्तन फ़वक्तन अगर ये FIR होती रहीं तो उसका हल मुस्तकिल नहीं भी निकलेगा, ना मुतासरीन को पैसे मिलेंगे और ना जो ज़मीनों के मालकान हैं, असल मालकान, उनको अदायगी होगी, और जो ख़रीदार है उसको प्लाट भी नहीं मिलेगा। इसका हल एक ही है नज़र आता है। हमारे सवाल से बात हुई है चंद लोगों से, उन्होंने ये बताया है, तस्दीक की इस बात की कि अगर इस्लामाबाद की जो इंतज़ामिया है या FIA है या पुलिस है या CDA या सिविल अदारे, वो अगर चाहते हैं कि जो सैकड़ों मुतासरीन हैं, ख़रीदार और ज़मीनों के मालकान, इस मसले का हल जो अरबों रुपए पर मुहित है उसको अगर हल करना है, तो उसका वाहिद हल यही नज़र आता है कि तमाम अदारे, FIA, CDA, सिविल इंतज़ामिया यानी कि डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और पुलिस मुश्तरका कार्रवाई करे और या छापा मार कर इसका तमाम रिकॉर्ड गोरी टाउन का कब्ज़े में ले अपने, और उसकी छानबीन करे, और उसके में जो मुतासरीन हैं, ख़रीदार हैं या बेचने वाले हैं या जो मालकान हैं, उन तब को बुलाए, उनको तक रसाई हासिल करे, तो फिर ये चीज़ें सेटल होंगी। फिर CDA और बाकी इदारे उस असल जो इशू है उस तक पहुंच पाएंगे, और फिर चौधरी अब्दुर्रहमान का गिर्द ऐसा घेरा, ऐसा एक कानूनी शिकंजा जो है वो बन जाएगा कि वो फ़रार नहीं हो सकेगा, और उसका नाम फौरी तौर पर अगर ECL में डाल दिया जाए या स्टॉप लिस्ट में डाल दिया जाए तो फिर वो फ़रार भी नहीं हो सकेगा, और फिर उससे वो रिकवरी करना आसान होगा। कभी हाल ही में जो मुकदमात हुए उसमें आप देख लिया कि फौरी तौर पर उसने एक दिन के अंदर ही उसने ना सिर्फ अदायगी की, प्लाट दिए, बल्कि इस मामले को ख़त्म करा दिया। तो ये अक्का दुक्का जो FIRs हैं उस से होने से मामलात हल नहीं होंगे, वरना यह जो सैकड़ों हज़ारों जो मुतासरीन हैं, अरबों रुपए के मामलात हैं, वो कभी भी हल नहीं हो पाएंगे। उसका वाहिद हल यही है कि ये तमाम जो अदारे हैं वो मुश्तरका ऑपरेशन करें, रिकॉर्ड कब्ज़े में लें, और इस रिकॉर्ड की जांच पड़ताल करके वो मुतासरीन, मालकान, ख़रीदार उन तक पहुँचे, तो फिर चीज़ें सामने आएंगी, फिर कानूनी हालात भी दुरुस्त होंगे, कानूनी चीज़ें भी उनको जवाज़ मिल जाएगा, सबूत आ जाएंगे, गवाह आ जाएंगे, और फिर ये आगे रिकवरी भी हो सकेगी, और जो मालिक हैं उसको ज़मीन मिल जाएगी, और जो ख़रीदार है उसको भी प्लाट मिल जाएगा, और जो असल मालिक हैं जदीद पुश्ती उनको प्लाटों की कीमत मिल जाएगी। तो ये आज का जो प्रोग्राम हमारा इसी पर था कि ये जो गोरी टाउन है इसका मसला, इसका मामला दिन ब दिन गंभीर होता जा रहा है। इस्लामाबाद की जो इंतज़ामिया है, सिविल अदारे हैं, पुलिस है, उनको मुश्तरका कार्रवाई करनी पड़ेगी। इंडिविजुअल कार्रवाई से मामला हल नहीं होंगे, इसी तरह लोग ज़िल ख्वार होते रहेंगे, और वो हो रहे हैं। तो अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।